السلام علیکم۔ نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 28 جنوری سن 2000 کو حضرت مولانا عبدالکریم ندیم مدد اللہ العالی بیان فرما رہے ہیں، جس کا عنوان ہے آیت الکرسی۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ قرآن مجید کی معروف ترین آیت مبارکہ، جس کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کا مختصر سا مفہوم، معنی اور مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ آیت مبارکہ تقریباً اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے جب بھی کسی آدمی کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی اللہ والے کے پاس، کسی عالم بزرگ کے پاس جائے، عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہو جاؤ۔ سفر میں آیت الکرسی پڑھو تو سفر آسانی سے کٹتا ہے، ویسے پڑھ لیا کرو تو حالات ٹھیک رہتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہم ایک بات سنتے رہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بہت سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی فاصلہ نہیں۔ کیا مطلب کہ جو ہی اسے موت آتی ہے، اللہ اسے ایمان کی سعادت کی موت عطا کرتے ہیں اس کے پڑھنے والے کو، اور اسے موت ہی سے جنت کے اثرات اس پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کی سب سے بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف ترین صحابی رسول سیدنا ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کی جماعت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے تھے، اور ان کے متعلق مشہور تھا کہ اقراہم ابی بن کعب الانصاری، حضور نے فرمایا میری ساری امت میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا یہ شخص ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابی کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کے قرآن میں سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب وہ آیت الکرسی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تیرا علم تجھے مبارک کرے، تو نے سچ کہا۔ یعنی اس صحابی کے لیے رسول اللہ نے علم کی اضافے کی بھی دعا مانگی اور اس کی برکت کی بھی دعا مانگی، اور فرمایا کہ واقعی یہ آیت الکرسی ہی ہے جس کی یہ عظمت اور یہ فضیلت ہے۔ پڑھتے سارے ہیں، کہتے سارے ہیں، بتاتے سب کے سب ہیں، لیکن اس آیت الکرسی کے وہ الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں، ان کے مفہوم کی وسعت کو دیکھنا چاہیے کہ اصل اس میں اتنا بڑا وزن کیوں ہے کہ اس کے پڑھنے والا محفوظ ہے، اس میں اتنی بڑی طاقت کیوں ہے کہ اس کے پڑھنے والا جنت کا وارث ہے، اس کے صدقے سے اتنی بڑی نعمت اور فضیلت کیوں ملتی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو سیدھا جنت عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو آپ سونے سے پہلے جو مختلف چیزیں پڑھا کرتے تھے ان میں سے آپ سورہ ملک کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، معوذتین، سورہ اخلاص اور سورہ الکافرون، ان کو پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتے اور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ یدم کرتے، اپنے سر مبارک سے جسم پہ پاؤں تک سارے جسم پر اللہ کے محبوب یوں ہاتھ پھیرتے۔ اور پھر یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اس کو گھر کے اندر پڑھے، گھر کی حفاظت، سفر میں پڑھے، سفر میں محفوظ، صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کی جان محفوظ، اور پھر اگر اولاد کی نیت سے اس کو پڑھتا ہے، چھوٹے بچوں پہ پڑھ کر اس کو دم کرتا ہے، اللہ بچوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس صورت میں اتنا بڑا وزن کیوں ہے، اس کی یہ خوبیاں کیوں ہیں، اس میں یہ صلاحیتیں اللہ نے کس لیے رکھی ہیں؟ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اس صورت میں سب سے بڑا وہ بنیادی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جس مسئلے کے لیے اللہ نے آدم سے عیسیٰ محمد رسول اللہ تک 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، ہر پیغمبر نے آ کر اس مسئلے کی وضاحت کی، امت کو دعوت دی، اپنے اپنے قوموں کو ہدایت کی طرف بلایا۔ وہ ایک ہی مسئلہ تھا جس کو مسئلہ توحید کہتے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید کو کھولا گیا ہے۔ اب میں اس مختصر سے لمحے میں اس وقت میں اسی عقیدہ توحید پر ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس آیت کریمہ آیت الکرسی کی روشنی میں، اور اس آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 صفات کا تذکرہ ہے۔
اس کے ذاتی نام کے ساتھ ساتھ 10 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد نچوڑ کے طور پر ایک بات کہی گئی ہے کہ جس کی یہ صفات ہو، جس کی یہ ذات ہو، لا الہ الا ہو، پھر وہی ایک ذات ایسی ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ عبادت کے قابل اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب سے پہلے اللہ کا ذاتی نام لایا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا اسم ذات ہے، یہ ذاتی نام ہے۔ باقی صفاتی نام ہزاروں کی تعداد پہ ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر مخلوق میں علیحدہ علیحدہ اللہ کی صفاتی اسماء ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان اسماء کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ عام طور پر قرآن مجید کے دائیں بائیں 99 اسماء گرامی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، یہ سب کے سب جو ہم پڑھا کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی اسماء ہے۔ بعض علماء نے 3500 اسماء باقاعدہ مختلف کتابوں میں نقل کیے ہیں، اور پھر ہر قوم کے لوگ، ہر زبان کے لوگ اپنی اپنی زبان سے، اپنے اپنے انداز سے اللہ کی صفات کو سمجھنے کے بعد پھر وہ جو اس کا نام اپنی زبان میں رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کے اسماء صفاتی ہے۔ لیکن ذاتی نام جو عرب میں بھی عجم میں بھی ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نام ہے جو اس کا ذاتی نام آتا ہے، اور وہ نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ ہمارے حضرت درخواستی فرمایا کرتے تھے اللہ کے بڑے مزے جو چاہے چکھ لے۔ اللہ کے نام کی بڑی تاثیر ہے، جب آدمی اللہ کہتا ہے یقیناً پورا جسم اس کا ہل جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب اس آیت الکرسی کو شروع کیا، اللہ کے صفات بیان کرنے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے اپنے ذاتی نام کا تذکرہ کیا کہ جس کی صفتیں تم ابھی پڑھو گے کہ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، زمین و آسمان کا مالک بھی ہے، سونے اور اونگ کرنے سے، نیند کرنے سے، اونگ آنے سے پاک بھی ہے، جو پوری کائنات کا علم اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے احاطہ میں ہے، اس کی کرسی بڑی وسیع ہے، وہ بڑے علم والا ہے، وہ بڑے حلم والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑی عظمت والا ہے۔ یہ ساری صفات جس کی اب تم سننے والے ہو اور جس کی صفات پہ گفتگو ہے، وہ ہستی کون سی ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ اس ذات کا ایک ہی نام ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک بات یہاں بڑی عجیب ہے، اس پر غور فرمائیں۔ دیکھیں صفاتی نام اللہ کے جتنے ہیں ان سب ناموں کا کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، الکریم کرم کرنے والا، ستار عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، غفار گناہوں کو بخشنے والا۔ ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ اللہ کا کیا معنی ہے؟ یہ جو ذاتی نام ہے اللہ کا، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہوگی کہ بھئی ہم ہر نام کا معنی یاد کرتے ہیں، اور جب کوئی پوچھے جی اللہ کا کیا معنی ہے، یہ جی اس کا اپنا ذاتی نام ہے، اللہ اللہ ہی ہے، اللہ کا معنی کیا ہے، یہ کہہ کے ہم ٹال دیتے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک آدمی کا نام کوئی نام ہو، عبد الغفار ایک نام ہے، وہ حافظ بن جائے تو حافظ عبد الغفار ہے، قاری بن جائے تو قاری عبد الغفار ہے، عالم بن جائے تو مولانا عبد الغفار، بھئی یہ سارے صفات آپ اس کے بیان کریں، لیکن آپ وہ جو پوچھے عبد الغفار کا نام معنی کیا ہے تو آپ کا نہیں، یہ اس کا نام ہے۔ بھئی اس کا کوئی معنی تو ہے اس نام کا۔ جیسے حافظ ہونا اس کی صفت ہے، قاری ہونا صفت ہے، عالم ہونا صفت ہے، اس کے نام میں بھی تو کوئی خوبی ہوگی، اس کے نام کا بھی تو کوئی مفہوم ہوگا۔ اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کے نام کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے 2 معنی لکھے ہیں جس کی طرف میں تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو امام بیضاوی رحمہ اللہ نے معنی لکھا ہے کہ اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا نام زبان سے نکلتے ہی، اس کا نام آتے ہی، اس کا نام سنتے ہی انسانیت حیرت میں ڈوب جاتی ہے، ششدر ہو جاتی ہے، حیرت کنندہ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ جو جس کا نام سب کو پریشانی میں مبتلا کر دے وہ اللہ ہے۔ زمین کس نے بچھائی ہے؟ حیران ہو جاتا ہے آدمی یہ کہہ کہ اللہ کہ اتنی بڑی زمین اس نے کیسے بچھا دی؟ آسمان کس نے بنایا؟ اس لیے اللہ نے جب بھی کسی جگہ کافروں سے سوال کیا ہے تو وہاں یہی سوال ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ اس زمانہ کائنات کو کون چلاتا ہے، آپ ان سے پوچھئے سورج کو طلوع اور غروب کون کرتا ہے، آپ ان سے یہ سوال کیجئے، اور ہر سوال کے جواب میں قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔
عبادت بے شک کسی کی کرتے ہیں، سجدے بے شک کسی غیر کے آگے کرتے ہیں، منتیں اوروں کی مانتے ہیں، لیکن یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ اس سارے نظام کائنات کو چلانے والی ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ حیران کنندہ جو سب کو حیرت میں ڈال دے، جس کے نام کی عظمت اتنی ہے، وہ زبان پہ نام آئے آپ بھی شستہ ہو جاتا ہے، حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اس کا تخیل نہیں کر سکتا، اس کا تصور نہیں کر سکتا، اسے اپنے احاطے میں محفوظ نہیں کر سکتا، اس کے اندر اس کو محیط نہیں کر سکتا، سوچتا رہتا ہے کہ میری سوچ کی انتہا ہے، اللہ کی کوئی انتہا نہیں، میری فکر ختم ہے، اللہ کی ذات اس سے بھی عظیم ہے، میرا تدبر ختم ہے، اللہ کی ذات اس سے بھی عظیم ہے، یہ نظام کائنات تھوڑا ہے، اللہ کی ذات اس سے بھی عظیم ہے، میں جتنی بلندی پہ سوچوں میرا رب اس سے بھی عظیم ہے اللہ۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ حیران کرنے والا، اور دوسرا معنی اللہ کے نام کا بڑا عجیب ہے۔ اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے، پوری توجہ سے سننا، ہوگا ذات مستجمع لجمیع الصفات، وہ ہستی جس میں اس کی تمام صفات سب کی سب اکٹھی بیک وقت بدل جائے کمال موجود ہو اور جمع ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، ہر آدمی میں کئی صفتیں ہوتی ہیں، مثلا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھائی میں بول رہا ہوں، یہ بولنا بھی ایک صفت ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، چپ رہنا بھی انسان کی ایک صفت ہے، دونوں صفتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا آپ بولتے ہوں گے یا چپ ہوں گے، دو میں سے ایک ہی ہوگا، دونوں باتیں اکٹھی، سارے بولے دونوں باتیں اکٹھی۔ غصہ بھی انسان کی ایک صفت ہے، پیار نرمی محبت بھی انسان کی ایک صفت ہے، دونوں چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہوتی کہ جس وقت وہ شدید غصے میں ہو اس وقت وہ محبت میں بھی ہو۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو بیٹا بھی باپ کے سامنے بات نہیں کرتا کہ ابا آج جلال میں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت اس کے غصے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے بات نہیں کرتی، سمجھتی ہے کہ اب اس کو غصہ ہے، اب میں کوئی اور بات کروں، اس کی حیثیت کو، اس کی کیفیت کو، حالت کو دیکھ کر اسی کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ جس وقت وہ جلال میں ہو اس وقت اس پہ جمال نہیں آتا، جب وہ جمال میں ہو اس وقت اسے جلال نہیں آتا، جب پیار نرمی اور محبت کی گفتگو ہو رہی ہو اس وقت فوراً اسے ایک دم غصہ نہیں آیا کرتا۔ یہ دو صفتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ہر صفت بیک وقت آدمی میں جمع نہیں ہوتی، ایک ہوگی تو ایک موجود ہوگی، دوسری معدوم ہوگی۔ اگر بولتا ہے تو خاموش نہیں، خاموش ہے تو بولتا نہیں، غصے میں ہے تو پیار نہیں، پیار میں ہے تو غصے میں نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے، هو ذات مستجمع لجمیع الصفات، جس میں اس کی تمام سر صفات بدرجہ کمال بیک وقت جمع ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ جس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، جس وقت اس کی مہربانی کی انتہا ہے، اس وقت وہی اللہ قہار بھی ہے۔ جس وقت وہ اللہ کی ذات کریم ہے اسی وقت وہ جبار بھی ہے، جبار بھی اسی وقت ہے، رحمان بھی اسی وقت ہے، غفار بھی اسی وقت ہے، قہار بھی اسی وقت ہے۔ یہ ساری صفات اس کے اندر بیک وقت اکٹھی ہیں۔ جس وقت وہ نافع دنیا کو نفع پہنچا رہا ہے اس وقت اس میں صفت ذات بھی موجود ہے کہ بیک وقت وہ نقصان بھی دیتا ہے، نفع بھی دیتا ہے، بیک وقت وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ یہ تمام صفات جو مختلف قسم کی ہیں، ایجابی ہوں یا سلبی، ہر قسم کی صفت ساری کی ساری اکٹھی کر لی جائے، اگر کسی ذات میں یہ جمع کی جائے تو وہ ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ وہ جو اپنے تمام صفات پہ بدرجہ کمال قائم ہے اور اس کی ہر صفت اس میں موجود ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اب ایسی ہستی دنیا میں کوئی نہیں جس میں ساری صفتیں جمع ہوں، صرف اللہ۔ سارے بولو صرف اللہ۔ جب وہ اللہ ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اور عبادت ہر ایک کی نہیں کی جاتی، عبادت کے لائق ہی وہی ذات ہے جس میں یہ تمام صفات جمع ہو جائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا ہو، الہ کوئی نہیں۔ الہ کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ الہ کا معنی میں آپ عام طور پر معبود کہتے ہیں، معبود کا لفظ عبادت سے ہے اور عبادت عبد سے ہے۔ عبد کا معنی بندہ ہونا، غلام ہونا، یعنی وہ ہستی جس کے سامنے جھکا جائے، وہ ہستی جس کا کہا مانا جائے، وہ ہستی جس کی غلامی کی جائے، وہ ہستی جس کے احکام تسلیم کیے جائیں، وہ ہستی جس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، وہ ہستی جس کے سامنے کوئی چیز پر نہ مار سکے، وہ ہستی جو سب پہ قدرت رکھتی ہو، اختیار رکھتی ہو، وہ ایک ہی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
क्या मतलब? खालिक कोई नहीं, मालिक कोई नहीं, राज़िक कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, दाता कोई नहीं, इबादत के लायक नहीं, वो सिर्फ एक ही हस्ती है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अल्लाह है। और इसलिए वो अल्लाह है कि उसमें जो आगे सिफात बयान की जा रही हैं, 10 सिफतें कुरान में बयान की हैं। अल्लाह कहता है कभी दुनिया पर निगाह दौड़ा के देख लेना, जिसमें ये सिफात जमा हो उसकी इबादत करना, जिसमें जमा न हो वो इबादत के काबिल नहीं। उनमें सबसे पहली सिफत है कि अल हय, अल्लाह वो है जो जिंदा है। कह दो अल्लाह वो है जो, सारे बोलो जो। आप मुर्दा हैं भाई, आप भी तो जिंदा बैठे हैं कि नहीं? और बोलो तो सही, सारे जिंदे हैं। अल हय, अल्लाह जिंदा है। समझिए जिंदगी कैसी है। हय उस जिंदा को कहते हैं जो हमेशा से हो, हमेशा तक रहे। हमेशा की भी कोई हद है, उसकी जिंदगी की कोई हद नहीं। जब कुछ नहीं था तो वो था, जब जमीन नहीं थी तो तब भी जिंदा था, आसमान नहीं था तो तब भी जिंदा था, अर्श कुर्सी लौह कलम नहीं थे तो तब भी जिंदा था, जिन फरिश्ते इंसान नहीं थे तो तब भी जिंदा था, निज़ाम कायनात नहीं था तो तब भी जिंदा था, और अब सब कुछ है वो तब भी जिंदा है। और कल आने वाले दिन में जब अल्लाह सबको फना कर देंगे, पूरी कायनात में क़यामत बर्पा हो जाएगी, जमीन और आसमान खत्म हो जाएंगे, चांद सूरज सितारे खत्म हो जाएंगे, मखलूक को फना कर दिया जाएगा, हत्ता कि दुनिया में कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, फरिश्ते खत्म कर दिए जाएंगे। वो मलकुल मौत जिसके कब्जे में मौत है, वो सूरज इसराफील फूंकने वाला इसराफील फरिश्ता, वो मौत का फरिश्ता, इनको भी खत्म कर दिया जाएगा। जब कुछ नहीं था उस वक्त भी अल्लाह था, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उस वक्त भी अल्लाह होगा। अल हय अपनी कुदरत के साथ जिंदा है। एक बात, इस जिंदगी में वो किसी का मोहताज भी नहीं। अल हय, हम जिंदगी में मोहताज हैं, खाने में मोहताज हैं, पीने में मोहताज हैं, सेहत में मोहताज हैं, बीवी बच्चों में मोहताज हैं, देखने में मोहताज हैं, देखने में आंखों के मोहताज हैं, बोलने में जबान के मोहताज हैं, सुनने में हम कानों के मोहताज हैं, कामकाज में हाथों पांवों के मोहताज हैं, सोचने में दिल और दिमाग के मोहताज हैं, गुफ्तगू में दोस्तों ताल्लुकदारों के अजीजों के यारों की दोस्ती और ताल्लुकात के मोहताज है। हम सब जिंदा हैं इख्तियाजी के साथ, वो जिंदा है बेनियाजी के साथ। अल हय ऐसा जिंदा है कि वो किसी का मोहताज नहीं। एक बात बताता हूं समझना, अल्लाह ऐसे जिंदा है, हम देखने में मोहताज जिंदगी में, वो देखता है मगर आंखों का मोहताज नहीं। तवज्जो से समझना, मैं और आप देखते हैं, हम इन आंखों के मोहताज हैं। अल्लाह सभी सुनते हैं, कानों के मोहताज नहीं। बसीर देखते हैं, आंखों के मोहताज नहीं। हमारे कान न हो हम सुन नहीं सकते, पर्दा फट जाए सुन नहीं सकते, आंख पे कोई तकलीफ हो जाए ये देख नहीं सकती, इसके ऊपर कोई पर्दा आ जाए ये देख नहीं सकती, इसकी कुव्वत और बिनाई वाली वो ताकत अगर इसमें खत्म होना शुरू हो जाए, हम कहते हैं ये इतने नंबर का चश्मा लगा दिया है, अब ये बिनाई इसकी खत्म हो रही है। हम जिंदा हैं, आंखों के मोहताज हैं, जिंदा हैं, कानों के मोहताज हैं, जिंदा हैं, खाने पीने में मोहताज हैं, जिंदा हैं, कामकाज पे मोहताज हैं, जिंदा हैं। ये सारी एहतियाजों में फंसे हुए हैं। वे तेरी मेरी क्या जिंदगी है जो मोहताजी की है? अल्लाह वो जिंदा है जो किसी का भी मोहताज नहीं। अल हय अल कय्यूम, इसको भी समझिए। हय्य कय्यूम ये अल्लाह के दो अजीब सिफतें हैं। हय्य ने साबित किया कि वह वाजिबुल वजूद है। बात को समझें, उसका वजूद है, जब नहीं था तो वो था, जब कुछ नहीं था तो वो था, और जब कुछ नहीं होगा तो वो होगा। अल्लाह से पहले क्या था? अल्लाह ही था। वाह वाह, ये कोई नहीं कह सकता कि इससे पहले कोई और चीज थी। कब से है? इसको कुरान ने खोल कर कहा, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। सबसे अव्वल है, सबसे आखिर है, सबसे जाहिर है, सबसे बातिन है। वो जाहिर इतना है कि उसकी कुदरत के नजारे हर चीज से नजर आते हैं। वो बातिन इतना है कि तुम उसे तलाश करना चाहो, तुम्हारे राकट में ज़ाइल थक जाए, वो तुम्हें नजर ना आए। वो अव्वल इतना है, जब कुछ नहीं था तो उस वक्त भी वो पहले था। वो आखिर इतना है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उस वक्त भी वही रहेगा। अव्वल भी, आखिर भी, जाहिर भी, बातिन। इमाम आज़म नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह हमारे बुजुर्गों में बहुत बड़े आलिम और इमाम गुजरे हैं। दारिया मुलहद बेदीन से मुनाजरा हो गया।
داریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کے سرے سے منکر ہو، جو کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، نظام خود بخود چل رہا ہے۔ یہ ایسے پاگل بھی اس زمین پہ رہتے ہیں۔ یہ بھی بے وقوف ہے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں، لیکن وہ اس سے بھی بڑے بے وقوف یہ کہ نظام خود بخود چلتا ہے۔ اب جو یہ کہے کہ خود بخود چلتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ آپ کے قرآن کو کیا مانے گا؟ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ نبی کی حدیثوں کو کیا مانے گا؟ جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں وہ فرشتوں کو کیا مانے گا؟ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ جنت جہنم کو کیا مانے گا؟ جو کہتا ہے میں نہ مانوں اس سے منوائے تم نہیں سکتے، لیکن اللہ نے جن کو یہ عظمت دی ہے وہ منوایا کرتے ہیں۔ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کو محدثین سراج الامت کہتے تھے، جو امت کے محدثین میں استاذ المحدثین تھے، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی حدیث کی جتنی کتابوں کے مصنف ہیں، یہ سب کے سب بالواسطہ بلا واسطہ ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ بہت بڑے عظیم آدمی تھے۔ دہریے سے بات ہوئی، اچھا میں اللہ ثابت کروں گا، مناظرہ طے ہو گیا، وقت سے تھوڑا سا دیر سے آئے، اس نے کہا یہ مسلمانوں کا مولوی ہے؟ طے یہ ہوا تھا، اب آ کے کھڑا ہوا ہے، وقت پر نہیں آیا۔ فرمایا بھی غصے میں نہ آؤ، کم از کم مجھ سے پوچھو تو صحیح دیر سے کیوں پہنچا؟ اس نے کہا بتاؤ کیوں دیر کی ہے؟ فرمایا لگے آ رہا تھا، راستے میں دریا تھا، بڑی نہر تھی، پار کرنی تھی، بڑا پریشان تھا، تیراکی مجھے نہیں آتی، کشتی میرے پاس نہیں تھی، وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، میں ہکا بکا میں کنارے کیسے لگوں، پرلی طرف جاؤں کیسے، بادشاہ تک پہنچوں کیسے؟ اچانک کھڑے کھڑے دیکھتا ہوں ایک درخت نیچے گرتا ہے، وہ گرنے کی دیر تھی، وہ ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑا۔ پھر اس کے بعد میں دیکھ ہی رہا تھا، میری آنکھوں دیکھتے ایک عجیب نظارہ میں نے دیکھا، وہ چھلنا شروع ہو گیا، صاف ہونا شروع ہو گیا، اس کے تختے بننا شروع ہو گئے، پھر وہ تختے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، ان تختوں میں میخیں ٹھکنا شروع ہو گئی، وہ میخیں ٹھک کے کشتی بننا شروع ہو گئی، کشتی تیار ہوتی ہے۔ اب وہ خشکی میں کھڑی تھی، میں بڑا پریشان بھی، کشتی تو آ گئی، اب اس کو چلاؤں گا کیسے؟ وہ خود بخود اٹھتی ہے، دریا میں آ جاتی ہے، میرے ساتھ مجھ میں تو طاقت نہیں تھی اسے اٹھا کے وہاں رکھوں۔ جب وہ دریا میں آئی تو میں نے چھلانگ مار کے اس کے اوپر بیٹھا، جب میں اس پہ آیا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی، دوسرے کنارے پہ آئی، اب اتر کے آگے ہوں، بات کرو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ بات ایسے نہ بناؤ، مناظرہ بات پہ ہوگا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا مولوی دیکھو کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، حد ہے کوئی بات کہنے کی جھوٹ کی کہ کشتی سے درخت کو کاٹے کوئی نہ کٹ جائے، اسے چیرے کوئی نہ تختے چر جائے، ان کو جوڑے کوئی نہ جڑ جائے، ان کی جناب کشتی کوئی بنائے نہ وہ خود بخود بن جائے، اسے کوئی چلائے نہ چل جائے، اور عقل اس بات کو نہیں تسلیم کرتی، یہ نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ پر میں یہی تو تجھے بتانا چاہتا تھا، اے بدبخت، دنیا کی ایک کشتی بنانے چلانے والے کے بغیر نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، تو کائنات کے نظام کی کشتی بھی اللہ کے بغیر نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ اس کشتی کے چلانے والا کون ہے؟ سارے کا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے کہا چلو یہ مان لیتا ہوں، وہ بادشاہ ماننے والے تھے، یہ ہمارے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں جو میں نہ مانوں۔ اس نے کہا مانتا ہوں چلو ہے، لیکن دکھاؤ کہاں ہے؟ یہ بھی تو ہوتے ہیں نا، حتی نر اللہ جہرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تو طور پہ جاتا ہے، اللہ سے باتیں کر کے آتا ہے، ہمیں بھی تو دکھا، رب ہے کہاں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو مانے۔ دیکھا تو کلیم نے بھی نہیں تھا، ہمیں دکھاؤ کہاں ہے۔ اور یہ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں بہت ساری چیزیں بن دیکھے آپ بھی مانتے ہیں۔ سر میں کسی کو درد پڑ جائے، اس کا سر کھول کے رکھ دو، دکھا دو درد کہاں ہے، چیز ہے مانتے ہو، نظر نہیں آتی۔ ہوا ہے، پتے ہلتے نظر آتے ہیں، کبھی کسی نے ہوا دیکھی ہو تو بتائے۔ سر سے پاؤں تک یہ پورا جسم ہے، چلتا پھرتا حرکت کرتا ہے، روح نکل جاتی ہے، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، زبان ہے بولتی نہیں، ہاتھ پاؤں ہے کام کاج نہیں کرتے۔ یہ کیا چیز تھی جو اس جسم کو چلا رہی تھی؟ وہ ایک روح ہے، روح کسی نے نہیں دیکھی، 6 فٹ کے وجود کو چلانے والی روح تو نظر نہیں آتی، کائنات کو چلانے والا خدا تمہیں کیسے نظر آ جائے؟ حضرت نانوتوی نے ایک عیسائی کو یہی جواب دیا تھا، ایک ملحد داری کو۔ امام اعظم کہنے لگے چل میں بھی تجھے جواب دیتا ہوں، پھر دودھ کا پیالہ منگوا کر فرمایا یہ بتا اس دودھ کے پیالے میں مکھن ہے؟ اس دودھ میں مکھن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی، لیکن یہاں نہیں ہوتا، ڈیری فارم سے نکال کے خالص دودھ لے آتے ہیں تاکہ مکھن کی ملاوٹ نہ ہو، خالص دودھ ہوتا ہے، وہاں ہوتا تھا۔ مکھن ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ امام صاحب کہتے دکھا کہاں ہے، کس کونے میں ہے، کس جگہ ہے، دکھا۔ وہ کہتا ہے تو صحیح، دیکھنے کے لیے تو وقت چاہیے، اس دودھ کا دہی بنے گا، دہی کی لسی بنے گی، پھر اس کے بعد جا کے اس کا مکھن نکلے گا۔ فرمایا اللہ ہے، اس کے دیکھنے کے لیے بھی وقت چاہیے، اللہ والوں کی جوتیوں میں آنا پڑے گا، اللہ اللہ کرنا پڑے گا، اللہ کی قدرت کے دلائل اور عجائبات کو سمجھنا پڑے گا، پھر نظر آئے گا کہ اللہ بھی ہے۔
تو دل میں تو آتا ہے پر نظر نہیں آتا. اے بس جان گئے ہم تیری پہچان جائیں. مولانا دین پوری مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے بڑا پیارا. فرماتے تھے لوگوں تم اگر اللہ کو تلاش کرنا چاہو تو تمہارے راکٹ میزائل طیارے تھک جائیں گے, اللہ نظر نہیں آئے گا. اور اگر واقعتاً اس کی قدرت کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو آنکھیں بند کرو, تمہارے دل میں اب بھی ڈیرا ڈال کے بیٹھو. اللہ خود فرماتے زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا سوائے مومن کے دل کے. یہ وہ دل میرا وہ مرکز ہے کہ جب یہ مجھے یاد کرتا ہے تو میرا سب سے بڑا ڈیرا ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے. بتائے جی اللہ ہے, بات سمجھ آ گئی. یہ بھی نظر آ گیا بھی ہے, نظر بھی نہیں آتا. اب تیسری بات اس نے کہا چلو یہ بھی میں مان لیتا ہوں ہے بھی صحیح, یہ بھی سمجھ گیا کہ نظر نہیں آتا. لیکن دیکھیں میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ مجھے دیکھتے ہیں, اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ بیک وقت ہر طرف تو آدمی نہیں دیکھ سکتا. میری نظر آپ کی طرف, آپ کی میری طرف, مجھے پیچھے کا پتہ نہیں, آپ کو اپنی پشت کا پتہ نہیں. تو اللہ بیک وقت سب کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ چراغ جلایا, روشن کیا, فرمایا یہ بتاؤ اس کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ بتی جل رہی ہو نا, اس کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ اس نے کہا چاروں طرف, ہر طرف. فرمایا یہ تمہارا مصنوعی نور ہے, یہ ہر طرف. اللہ نور السماوات والارض, جو پوری کائنات کا خالق ہے, اس رب کی روشنی اور نور کا رخ بھی ہر طرف. اس نے کہا چلو یہ بھی سمجھ لیا کہ ہر طرف ہے, یہ بھی سمجھ لیا کہ ہے, یہ بھی سمجھ لیا کہ نظر نہیں آتا. اس نے پھر وہی سوال کیا جس پر میں سے گفتگو کر رہا تھا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہر چیز سے پہلے کوئی چیز تھی, اللہ سے پہلے کون تھا؟ ہم مانتے ہیں الحی زندہ ہے, اس سے پہلے کون ہے؟ عجیب جواب دیا. فرمایا تمہیں ہند سے گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے. فرمایا 10 سے پیچھے گنو. اس نے گنے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جب ایک پہ آ کے رکا تو امام صاحب نے فرمایا ایک سے پیچھے بھی تو گن. اس نے کہا جی ایک ہی ہوتا ہے, ایک سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پاگل, اگر اس ایک سے پہلے کوئی نہیں تو اس ایک سے پہلے بھی کوئی ایسا ایک ہے جس سے پہلے کوئی نہیں. اس لیے قرآن نے جب اللہ کی وحدانیت کی صفت بیان کی ہے تو فرمایا قل هو اللہ احد, پیغمبر کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. واحد اور احد میں بڑا فرق ہے. واحد اس کو کہتے ہیں جس کا تسریہ اور جمع ہو, احد اس کو کہتے ہیں جس کا تسریہ اور جمع بھی نہیں ہوتا. واحد اس کو کہتے ہیں جو اجزاء اور حصوں میں تقسیم ہو, احد اس کو کہتے ہیں جس کے کوئی اجزاء اور حصے نہیں ہوتے. وہ ایسا اکیلا ہے جس کا تسریہ کوئی نہیں, ایسا اکیلا ہے جس کا جمع کوئی نہیں, ایسا اکیلا ہے جس کے ماں باپ کوئی نہیں, ایسا اکیلا ہے جس کے بیوی بچے کوئی نہیں, ایسا اکیلا ہے جس کا شریک کوئی نہیں, ایسا اکیلا ہے جس کا بڑا اور چھوٹا کوئی نہیں, ایسا اکیلا ہے جس کا ساجی اور ساری کوئی نہیں, ایسا اکیلا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, وہ حی زندہ بھی ہے قدرت کے ساتھ. القیوم دنیا کو وجود بھی عطا کرتا ہے, اور ایسا وجود عطا کرنے والی اکیلی وہ ہستی ہے جسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی, اسے کبھی نیند بھی نہیں آئی. الحی زندہ. اگلی صفت ہے کہ القیوم. قیوم سمجھو کیا ہے؟ حی کا معنی ہے خود زندہ. توجہ سے سمجھنا, خود بخود زندہ. ہم زندگی میں بھی تو لوگوں کے محتاج ہیں, خود پیدا ہونے میں ہم محتاج تھے, ماں باپ نہ ملتے تو ہم کہاں سے آتے؟ وہ خود بخود ہے, اس احتیاجی سے پاک زندہ ہے. سمجھنا میری بات کو. الحی نے بتایا کہ واجب الوجود ہے, خود ہے. القیوم نے بتایا کہ صرف اس کا اپنا وجود نہیں بلکہ القیوم واحد الوجود بھی ہے کہ دنیا کو وجود بخشتا ہے, لوگوں کو قائم رکھتا ہے, خود قائم ہے, اوروں کو قیام عطا کرتا ہے, اوروں کو قوام عطا کرتا ہے. زمین کو اس نے بچھایا ہے, اس کو وجود عطا کرتا ہے. آسمان کو وجود عطا کیا ہے, چاند سورج ستاروں کا وجود عطا کیا ہے. شمس القمر طہرات الطریق مشتری سیاروں ستاروں کا وجود بخشا ہے. القیوم اسے ہی کہتے ہیں جو ہر ایک کو زندگی بخشنے والا, فرشتوں کو وجود دینے والا, جنوں کو وجود دینے والا, انسانوں کو جسم بخشنے والا, کائنات کو وجود عطا کرنے والا, خود اپنی قدرت کے ساتھ بھی قائم ہے اور اپنی قدرت کے کمال کے ساتھ پوری کائنات کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے. القیوم, اس نے سب کو قائم کیا ہوا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کی رات جب رسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ پوری رات اللہ کے نبی نے اپنی پیشانی پتھر پہ رکھی اور رسول اللہ روتے رہے, فرمان لگے میں نے قریب ہو کے جا کے دیکھا کہ حضور کہتے کیا ہیں.
تو پوری رات پیغمبر کی زبان پہ یہی جملہ تھا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اے اللہ تو ہی زندہ ہے، تو ہی زندگی بخشنے والا ہے، تو خود بھی زندہ ہے، تیری قدرت سے سارا نظام زندہ ہے، تو خود قائم ہے، تیری قدرت سے سارے نظام قائم ہے۔ اے اللہ جب تیری قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تو جس کو چاہے زندگی بخشے، جس کو چاہے ختم کر دے۔ اللہ آج میں یہ 313 ہفتے لے کے آیا ہوں، میرے مولا مجھ محمد کی دعا کے صدقے ان کو بقا عطا کر دے، ان کے مخالفوں کو فنا عطا کر۔ الحی القیوم، پھر ایک صفت عجیب، جو خود زندہ ہے دوسروں کو قائم رکھتا ہے۔ جو زندہ ہو اسے فنا، وہ ایسا زندہ ہے جسے فنا، سارے بولو جسے فنا، فنا توجہ کریں، فنا اسی کو آتی ہے جسے موت آئے، مر گیا تو فانی ہو گیا۔ اور یہ جو نیند ہے نا، نیند سونا، یہ موت تو نہیں، لیکن اس کو اخت الموت کہا گیا کہ یہ موت کی بہن ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، جسے موت کی بہن ملے اسے موت ضرور آتی ہے۔ اس لیے رب کی صفت بیان کی کہ اللہ نے پورے نظام کائنات کو اپنی قدرت سے ایسا تھاما ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہستی ہے کہ جسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی، اسے کبھی نیند بھی نہیں آئی۔ اگر اسے اونگ نیند آ جائے تو نظام ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حجت میں کہہ دیا تھا، اللہ میاں نظام تو چلا رہا ہے، ایک دن ہمیں بھی دے دے حجت بھی ہے۔ اللہ نے کہا یہ تیرے اختیار کی بات نہیں، یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، تم نے تو ہر ایک کو اختیار اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ یہاں سے لکڑی نہ توڑنا، کہیں پیر تمہاری ٹانگ نہ توڑ دے، بتاؤ یعنی پیروں کا بھی یہی کام باقی رہ گیا۔ اس قبرستان سے فلاں چیز گزرتے ہوئے فلاں چیز کو ہاتھ نہ لگانا، کہیں تمہارا ہاتھ نہ ٹوٹ جائے۔ یعنی اللہ والوں کا یہی کام ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے رہے، ان کے ہاتھ پاؤں توڑتے رہے۔ جہالت دیکھیے، اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ بھی نہیں، نیند بھی نہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کریم یہ اختیارات ہمارے ہیں تمہارے نہیں۔ حجت تھی، کہہ دیا۔ اللہ نے کہا اچھا اس پانی کے پیالے کو لے کر رات کھڑے ہو جاؤ، صبح دوں گا، صبح تم سے لوں گا۔ انسان کے انسانی تقاضے کے مطابق رات ڈھلتی گئی، نیند کا غلبہ ہوتا گیا۔ جب رات کے 12-1-2 بجے نیند کا جھٹکا آیا، جب نیند آتی ہے تو اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اعضاء ڈھیلے ہو جائیں تو آدمی کو اپنے حواس کا بھی پتہ نہیں رہتا۔ ہاتھ ہلکا ہوا، پیالہ زمین پہ نیچے جا گرا، پانی سارے کا سارا گر گیا، ڈل گیا۔ آنکھ کھلی، بےتاب ہوئے، پریشان ہوئے کہ صبح اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا۔ پوچھا، اللہ نے کہا کلیم وہ پیالہ کہاں ہوا؟ اس نے کہا مولا سمجھ آ گیا ہے، مجھے ایک رات اونگ آئی ہے، پیالہ گر گیا ہے، اگر تو سو جائے تو نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ ہمارے استاد تھے حافظ القرآن والحدیث شیخ الاسلام مولانا عبداللہ درخاستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے عظیم آدمی تھے۔ ایک سال حج پر تشریف لے گئے، بڑے بڑے عرب کے جید علماء وہاں پر تھے۔ ان علماء نے ایک سوال کیا، ان میں سے ایک عربی نے آ کر پوچھا، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ بڑے بڑے عرب کے اور پاکستان کے اس وقت کے محدثین میں مولانا ادریس کاندلوی، مولانا رسول خان، سید یوسف بنوری، علامہ شمس اللہ قبانی، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، یہ سب بڑے بڑے جبال العلم لوگ تھے، علم و عمل کے پہاڑ تھے، تشریف فرماتے۔ تو انہوں نے کہا کہ علماء پاکستان ایک سوال کا جواب دو، لیکن قرآن سے دو۔ تم کہتے ہو قرآن ایسی کتاب ہے کہ تبیان لکل شیء، اللہ نے ہر چیز اس میں کھول کر بیان کر دی ہے، تو آپ ہمیں ایک سوال کا جواب قرآن سے دیں۔ بیت اللہ کے دروازے رات کو کیوں کھلے رہتے ہیں؟ مسجد نبوی کے دروازے عشاء کے بعد کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ قرآن سے جواب دو۔ علماء نے کہا کہ اس سوال کا تعلق قرآن سے نہیں، مسجد نبوی کے دروازے بنے بعد میں، اس لیے پہلے یہ رات کو کھلے رہتے تھے۔ نور الدین زنگی بادشاہ کے دور میں عیسائیوں نے بدماشی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے۔ اس سازش کا انکشاف ہوا، بادشاہ نے شیشہ پگھلا کے چاروں طرف دیوار میں وہاں نیچے زمین میں ڈال دیا تاکہ کوئی بدماش آگے نہ پہنچ سکے۔ پھر فواد کھڑے کیے، دروازے رات کو بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اندر جانے کی جسارت نہ کرے۔ سبب یہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا، تم کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے، اس سوال کا جواب قرآن سے جانتا ہوں، چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ مسجد نبوی کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں، کعبے کے دروازے کیوں کھلے رہتے ہیں؟ سید بنوری نے حضرت درخاستی کو دیکھ کر کہا آپ کو لوگ حافظ الحدیث کہتے ہیں، آپ جواب دیں۔
حضرت فرمایا کرتے تھے جب کسی حدیث کا اکتا مشکل ہو، حل نہ ہو، تو روضہ اطہر پہ نگاہ پڑے تو حدیث حل ہو جاتی ہے، اور جب قرآن مجید کی آیت سمجھنے آئے کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہوں تو قرآن کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے۔ شاید کی نگاہ اٹھی، بیت اللہ کی طرف جو دیکھا، بے ساختہ زبان پہ قرآن کی آیت کریمہ جاری ہوئی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ پڑھا اور پڑھ کر فرمایا اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، پورے نظام کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اور سونا مخلوق کی صفت ہے، جاگنا اس کا خاصہ ہے، آقا مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مدینہ نبی کی جگہ ہے، کعبہ رب کا گھر ہے، مخلوق سوتی ہے، رات رب نے سونے کے لیے بنائی ہے، جو سو جائے ان کے دروازے رات کو بند ہوتے ہیں، جو جاگتا رہتا ہے اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ بھی نہیں آتی اسے، نیند بھی نہیں آتی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ قدرت اور ہستی والی ذات ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے قبضے قدرت میں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ دیکھیں یہ اللہ نے دلائل ہی ایسے پیش کیے ہیں کہ دنیا کا کوئی مشرک ان کا رد پیش کر ہی نہیں سکتا۔ کسی سے پوچھو کہ ہائی جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے، کبھی اس کو فنا نہ آئے، کون؟ کسی بڑے سے بڑے کافر سے بھی پوچھو تو کیا کہے گا وہ کون ہے؟ نہ ماننے والے ملحد بے دین سے بھی پوچھو وہ بھی کہے گا اللہ، یہودی سے پوچھو تو کہے گا اللہ، عیسائی سے پوچھو تو کہے گا اللہ، سکھوں سے پوچھو تو وہ بھی کہیں گے یہ اللہ ہے۔ اور یہ ہندو جو 307 کعبۃ اللہ میں جن مشرکوں نے بت بنا کے رکھے تھے، 60,000 دیوتاؤں کو ہندو پوجتے ہیں، یہ گائے کا پیشاب مردار پینے والا، اس کافر سے بھی پوچھو کہ ایسی ہستی کون ہے کہ جب کوئی نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا، تو یہ بھی کہے گا وہ اللہ ہے۔ یہ پوچھو کہ اس نظام کو سب کو کس نے سمیٹا ہوا ہے، کس نے اپنی قدرت پہ تھاما ہوا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک کون سی ہستی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اپنے قدرت کو قبضہ قدرت میں سارے نظام کو رکھا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، سب کو وجود عطا کیا ہوا ہے، جب تک چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ ایسی کائنات پہ کون سی ہستی ہے؟ مشرک بھی کہے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر پوچھو بڑے سے بڑا پیر ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اور نبی ہو، امام الانبیاء کیوں نہ ہو، رات آتی ہے تو سوتے ہیں۔ اما عائشہ کہتے حضور سوتے تھے، نبوت کو جب نیند آتی تو حضور کی نیند میں ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی محسوس ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ حضور اب پوری نیند میں آتی۔ یہ کائنات کا سردار بھی سو گیا ہے، لیکن مالک و مختار نہیں سوتا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کسی دشمن اور مشرک سے پوچھو ایسی کون سی ہستی ہے جس کو کبھی نیند نہ آتی ہو، وہ ہمیشہ نہ اونگ کہے نہ نیند آئے، وہ ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ کہے۔ اور ہم نے تو مردوں کو پوجنا شروع کیا، اپنے ہاتھوں سے مرتے ہیں، ان کو کفن پہناتے ہو، زمین میں دفن کرتے ہو، پھر ان کو مشکل کشا مانتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں جو دنیا میں تمہارے سامنے سو رہے تھے، ان کو نیند آ جاتی تھی، تم ان کے پنکھے کر رہے، ان کو ایئر کنڈیشن کمروں میں تم نے ڈال رکھا ہوا ہے، یہ جہاں سوتے ہیں، جو ادھر سو جاتا ہے، وہ مرنے کے بعد تیرا مشکل کشا کیسے بنتا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زمین و آسمان پہ میری مالکیت اور قبضہ ہے۔ کوئی یہ کہے گا یہ گھر میرا ہے، چودھری یہ کہہ سکتا ہے یہ مربع میرا ہے، امیر یہ کہہ سکتا ہے یہ فیکٹری میری ہے، سربراہ یہ کہہ سکتا ہے یہ مملکت میری ہے، لیکن دنیا میں کسی نے آج تک مائی نے لال نہیں چنا جو یہ کہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میرا ہے۔ وہ ایک ہی ہے جو کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ جب وہ اتنی بڑی ہستی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اختیار اسی کا ہے، وجود وہ دیتا ہے، قبضہ اسی کا ہے، سب کو زندہ بھی وہ کرتا ہے، قبضے میں بھی اسی کے ہے، تو اب اس کے سامنے کون ہے جو دم مار کے یوں کہے اس کو ایسے کیوں بنایا، اس کو ایسے کیوں بنایا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، خبردار اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کا کوئی حق نہیں۔ ہمارے جاہل کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ
میں وہ واقعات ان کی جہالت کو نہیں سناتا. قیامت والے دن پیران پیر کہے گا اللہ میاں چھوڑتا ہے کہ نہیں, ورنہ میں خفا ہو کے جا رہا ہوں تو اللہ منت کر کے کہے گا یہ ناراض نہ ہو, جو کہتا ہے اس کی مان لو. جہالت کی باتیں ہیں. من الذی یشفع عنده الا باذنہ, نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے. قرآن کہتا ہے من الذی, اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت شفاعت کبریٰ کا وقت آئے گا ساری انسانیت جمع ہو کے ابن آدم کے پاس جائے گی. پیغمبر کہہ دے گا اللہ کی جلالت سے ڈرتا ہوں سفارش نہیں کرتا. نوح کے پاس جائیں گے, نبی جواب دے دے گا. خلیل کے پاس جائیں گے, پیغمبر جواب دے دیں گے. اسماعیل کے پاس جائیں گے, نبی جواب دے دیں گے. اور اللہ سے ہم کلام ہونے والے کلیم کے پاس جائیں گے, کلیم جواب دے دیں گے. عیسیٰ کے پاس جائیں گے, وہ جواب دے دیں گے. سارے دروازوں سے مایوسی ہو جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے میرے بعد ختم الرسل میں آنا تھا, آؤ امام الانبیاء کے پاس چلتے ہیں. سارے نبی بھی ساری انسانیت جمع ہو کر حضور کے پاس آئیں گے. محبوب آپ سفارش کیجئے. علماء نے لکھا ہے پیغمبر بھی اللہ کی جلالت کی وجہ سے, اللہ کے روب کی وجہ سے, اللہ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے محبوب خاموش ہوں گے, چپ ہوں گے. پھر پیغمبر فرمائیں گے اچھا مجھ میں یہ طاقت تو نہیں کہ میں وہاں دم ماروں, لیکن اپنے مالک کو راضی کرنے کا ایک طریقہ استعمال کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے آپ مقام محمود پہ پہنچیں گے, سر سجدے میں رکھیں گے, ایک ہفتے کی مقدار تک میرا اور تیرا محبوب نبی سر سجدے میں ڈال کر اللہ کی کبریائی بیان کریں گے, اس کی عظمت بیان کریں گے, اس کی جلالت بیان کریں گے, اس کا تقدس بیان کریں گے, اس کی الوہیت اور ربوبیت بیان کریں گے. اور حضور فرماتے ہیں اس وقت میں اپنے مالک کی وہ تعریف کروں گا جو میں نے اس دنیا کی زندگی میں بھی کبھی رب کی تعریف کو وہ کل میں نہیں کہے. اور جب میری اس تعریف کی انتہا ہوگی اس کا جلال جلال میں بدلے گا, اس کا غصہ پیار میں بدلے گا. پھر وہ رب مجھے کہے گا کہ محبوب ارفع راسک, سر توڑتا, اشفا تشفا, قل تسمع. محبوب اب تو سر اٹھا, سوال کر, جواب دینا چاہتا ہوں. مانگنا شروع کر, عطا کرنا شروع کرتا ہوں. سفارش کر, میں قبول کرتا ہوں. تمنا کر, پوری کرتا ہوں. ہاتھ اٹھا, دعا کو پورا کرتا ہوں. ارفع راسک, سر توڑتا, قل تسمع, تو کہنا شروع کر, میں سننا شروع کرتا ہوں. اشفا تشفا, محمد کا سفارش کر, رب تیری سفارش قبول کرتا ہوں. جو مختار کل ہوتا ہے وہ ہفتوں سجدے نہیں کرتا. یہ اتنی دیر گڑ گڑانے رونے کے بعد رب کہے گا اب سر اٹھا. اور اب بھی یہ اختیار نہیں جس کو چاہوں جنت میں بھیج دوں, جسے چاہوں جہنم میں بھیج دوں. نہیں, ایک ہی سفارش ہوگی. اللہ آج اس منظر و میدان میں یہ ساری دنیا سسکتی کھڑی ہے, نفس نفسی کے عالم میں ہے, ہر رات بھی اپنے پسینے کے مطابق گناہوں میں غرق ہے. میرے مالک کی اتنا تو کر, ان کا حساب لے, نیکوں کو نیکی کی جزا دے, بروں کو برائی کی سزا دے, اور فیصلہ کر جنت میں کون جائے گا, جہنم میں کون جائے گا. چلو اپنے منزل پہ تو پہنچ جائے, اس مصیبت اور محشر کی گرمی سے تو بچ جائے. اس کو شفاعت کبریٰ. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ وہ ہستی ہے مخلوق والوں جو کچھ تمہارے سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے, جو تم سے چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ کے سامنے اور چھپا ہوا نہیں. ما بین ایدیہم وما خلفہم, جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے, جسے ہم نہیں دیکھتے اسے بھی وہ دیکھتا ہے. یوں نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز ظاہر ہے, کچھ اللہ سے چھپی ہوئی چیز. عالم الغیب والشہادہ, حاضر اور غائب کے جاننے والا ہے. وہاں بھی مانا یہی ہے کہ جو آپ کے سامنے حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے, جو ہم سے چھپا ہوا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے. ایک بات یاد رکھو, اللہ کا علم علم کلی ہے, مخلوق کے پاس جز ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے, مخلوق کے پاس صفاتی ہے. اللہ کا علم تام ہے, مخلوق کا علم ناقص ہے. اللہ کہتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اے تم سب اوتی تم, اس تم میں قیامت تک کی ساری انسانیت, انبیاء, اولیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, سب کے سب شامل ہیں. اللہ کہتے ہیں ان سب کو جتنا میں نے علم دیا ہے ان سب کے سارے علم کو جمع کر دو الا قلیلا, اور رب کے علم کے مقابلے میں تھوڑا سا. کتنا تھوڑا ہے؟ علماء لکھتے ہیں جیسے سمندر میں بحر بے قرار چلتے ہوئے سمندر سے کوئی سوئی ڈبو کے اسے اوپر نکالے, اس سوئی کے نکے پہ جتنا پانی لگتا ہے. مخلوق اور اللہ کے علم میں یہی تفاوت ہے. اللہ کا علم سمندر بے کنار ہے, مخلوق کا علم اس سوئی کے نکے پہ لگے ہوئے پانی کے برابر نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیط
یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور رب کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اللہ جس کو کچھ چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ علماء کو علم دیا ہے، قرآن کا علم، سنت کا علم، فقہ کا علم، مسائل کا علم، فرشتوں کو علوم عطا کیے ہیں۔ بھئی یہ موت فلاں کو فلاں وقت فلاں جگہ دینی ہے، فلاں جگہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کو فلاں روزی پہنچانی ہے، یہ علم اللہ نے تقسیم کیا ہے، لیکن الا بما شاء، جتنا جس کو تھوڑا تھوڑا چاہا دیا، سارا علم اللہ کے پاس ہے، اتنا علم کسی کے پاس۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ یہ کرسی کیا چیز ہے؟ اس کے دو معنی علماء نے لکھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی حکومت زمین و آسمانوں پر ہے، زمین و آسمانوں سے بھی بڑی وسعت اور حکومت ہے۔ آج کسی کو ایک تحصیل کا اختیار مل جائے وہ کتنی کرتا ہے، ضلع کے اختیارات مل جائیں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، گورنر بن جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے، جو صدر بن جائے وہ ویسے بھی زمین پہ نہیں سماتا، اور وہ تو وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ یہ کرسیاں نہیں جن پہ بیٹھ کے ہاتھ مار کے کہتے تھے ساری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ کرسی جو زمین و آسمان سے بھی بڑی وسعت ہے۔ حدیث میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر وہ کرسی ہے، اور یہ سارے نظام کائنات زمین و آسمانوں کے اوپر وہ حاوی ہے۔ اللہ کے عرش سے چھوٹی، باقی ہر چیز سے بڑی۔ اور کرسی کا معنی یہ قطعاً نہیں کہ اللہ اس کرسی کے اندر یوں بیٹھ جاتا ہے، اگر اللہ اس کے اوپر بیٹھے تو اس کا معنی ہے کہ کرسی اللہ سے بڑی ہو گئی، اللہ اس کے اندر سما گیا تو اللہ چھوٹے ہو گئے، اس لیے کہ جب ظرف میں کوئی چیز مظروف ہو جائے، اس میں بند ہو جائے تو ظرف بڑا ہوتا ہے، مظروف چھوٹا ہوتا ہے، محدود ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اختیارات، یہاں پہ فلاں صاحب کی کرسی ہے جی، آج حکومت کے اقتدار کی کرسی پہ فلاں بیٹھا ہے، وہاں مراد اللہ کا اقتدار ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ کیا قدرت ہے اس نظام کائنات کو چلانے میں، زمین و آسمان کی حفاظت کرنے میں۔ اللہ کبھی تھکتے نہیں۔ تم 3 گھنٹے کام نہیں کر سکتے، حضرت صاحب 2 گھنٹے رات کو تہجد پڑھ لیں تو صبح 6 گھنٹے آرام فرمایا کرتے ہیں کہ رات کو جاگتے رہے ہیں، اور جس کی حالت یہ ہے کہ یہ 6 گھنٹے نیند کرے، اس کو مشکل کشا مانتے ہو جو زمین و آسمان کا نظام جب سے چلا جب تک چلائے گا، اور اس کی حفاظت میں وہ کبھی تھکتا نہیں، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ علی بہت بلند و برتر، علی جہاں تمہارا تصور نہ پہنچ سکے وہاں اللہ کی کبریائی، العظیم بڑی عظمت والی ذات ہے، کنٹرول والی ذات ہے، کبریائی والی ذات ہے، عزت و عظمت والی ذات ہے، اس لیے جو اتنی عظیم ہو، اتنا بڑا ہو، وہ اس قابل ہے کہ عبادت اسی کی جائے۔ اب یہ جتنے صفات اس آیت کرسی میں اللہ نے بیان کیے، اگر ہم غور سے ان صفات پہ غور کریں تو اللہ گواہ ہے، اللہ کی ذات کے سوا یہ صفات کسی میں نہیں پائے جاتے۔ جب کسی میں نہیں پائے جاتے تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ کسی سے پوچھو حی کون ہے تو کہے گا اللہ، قیوم کون ہے تو اللہ، زمین آسمان پہ قبضہ کس کا ہے تو اللہ کا، اس پہ قدرت کس کی ہے اللہ کی، ان میں علم کس کا وسیع ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ، اللہ کی وسعت کا تذکرہ، اللہ کے علم کا تذکرہ، اللہ کے اختیار کا تذکرہ، اللہ کی حاکمیت کا تذکرہ، اللہ کے واجب الوجود ہونے کا تذکرہ، اللہ کے نظام کائنات کو وجود بخشنے کا تذکرہ، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تذکرہ، یہ تمام تر صفات پھر اللہ کے اختیار کے سوا کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی سفارش کر سکے، اللہ کے سامنے کسی کو طاقت نہیں کو دم مار سکے، جو اللہ اتنی قدرت والی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ظالم کہیں کا، تو اس رب کو چھوڑ کے ان کے دروازوں پہ جھکتا ہے جو اپنے آپ کے مالک نہیں، ان کے سامنے جھکتا ہے، جو امید کرتے ہیں ان کے سامنے جھکتا ہے، جو سارے دن اٹھتے رہتے ہیں تو ان کے سامنے جھکتا ہے، جو 4 قدم چلے تو تھک جاتے ہیں تو ان کے سامنے جھکتا ہے، جو خود بننے میں محتاج ہے، جو بگڑنے میں اوروں کے محتاج ہے، جن کے اندر اتنی احتیاجی ہے، وہ تیرے خالق اور مالک کیسے ہیں، تیرا مشکل کشا کیسے ہے۔ عبادت سجدہ تعظیم و تکریم اس رب کو دیکھ دیتی ہے جو ان تمام صفات کا مالک ہے اور ان صفات کا خالق اکیلا اللہ ہے، اس لیے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ جب آدمی اس جذبے سے اس آیت الکرسی کو پڑھے، کیسے جن اس کے پاس آئے، کیسے شیطان اس کے پاس آئے، کیسے کوئی مصیبت اس کے پاس آئے، کیونکہ اس نے اللہ کی کبریائی کو تسلیم کیا ہے، اپنے مالک کی پناہ اور امان میں آ گیا ہے، اپنے خالق کی حفاظت میں آ گیا ہے۔ جس کو اتنا بڑا تقدس مل جائے وہ اس پہ کوئی چیز نہیں حملہ کر سکتی۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا یہ آیت الکرسی اتنی عظمت والی چیز ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے، جس دن پڑھتا رہے
پڑھنے کی عادت بنا لے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رات کو پڑھ لے، صبح کے مرنے سے پہلے، صبح سے پہلے، اگر صبح پڑھ لے، شام سے پہلے، اگر اس دوران اس کو موت آ جائے اللہ اس کو سیدھا جنت میں بھیجیں گے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنائے اور پھر اپنے آپ کو دم کر دیا کرے، اللہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، مال پہ دم کرے، مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اولاد کو سکھا دے، اللہ اس کی اولاد کی بھی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور تم تھک جاتے ہو، تمہارے چوکیدار تھک جاتے ہیں، راتوں کو تمہارے بینک کے جناب، تمہارے دفتر کے، تمہاری غلہ منڈی کے روپے چوکیدار کھڑے ہیں، پھر بھی تمہاری سائیکل موٹریں چوری ہو جاتی ہے، تمہاری گاڑیاں نکل جاتی ہے، اس لیے کہ تھک جاتے ہیں، ان کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، بس پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی منت کیا کرو، اس کے سامنے جھکا کرو، اس کے امان میں سب کچھ دیا کرو، اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں دو جو حفاظت کرنے سے کبھی نہیں تھکتا۔ اللہ ہمیں اپنی کبریائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دروازے پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آیت الکرسی کے موضوع پر ابھی آپ حضرت مولانا عبد الکریم ندیم مدظ العالی کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔